بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو اموی حکمران ہشام بن عبد الملک کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، یزید بن عبد الملک نے اپنے بعد اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک اور اس کے بعد اپنے بیٹے ولید بن یزید کو ولی عہد بنایا تھا۔ 4 سال 1 ماہ خلیفہ رہ کر 25 شعبان 501 کو بلقا کے مقام پر 38 سال کی عمر میں یزید بن عبد الملک فوت ہوا اور اس کی وصیت کے موافق ہشام بن عبد الملک تخت خلافت پر بیٹھا۔ جب ہشام تخت خلافت پر مطمئن ہوا تو اس وقت اس کی عمر 34 برس تھی۔ تخت نشینی کے وقت وہ رصافہ میں مقیم تھا۔ ہشام عبد الملک کے لائق ترین فرزندوں میں سے تھا۔ اس کے پیشرو یزید بن عبد الملک کا دور بنو امیہ کا بدترین زمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی نااہلی، عیش پرستی، قبائلی عصبیت اور اندرون ملک بے چینی نے کئی نئے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیے تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے جو ہی تخت خلافت پر قدم رکھا تو اپنے آپ کو قبائلی تعصبات، نفرت اور گوناگوں مشکلات میں گھرا پایا۔ اپنے عہدے حکومت کے پونے 20 برس وہ مسلسل اس کوشش میں مصروف رہا کہ بنو امیہ کی روبہ زوال حکومت کو تباہی سے بچا سکے۔ اس کی یہ طویل جد و جہد، ہمت و شجاعت اور حوصلہ و تدبر کی ایک شاندار داستان ہے۔ اگرچہ وہ بنو امیہ کو زوال سے تو نہ بچا سکا، لیکن اس نے ان کے گرتے ہوئے قصر اقتدار کو وقتی طور پر سہارا دیا اور کئی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اس کے وقار کو بحال کیا۔ محترم ناظرین گرامی، ہشام بن عبد الملک کا شمار بنو امیہ کے لائق اور کامیاب حکمرانوں میں کیا جاتا ہے۔ وہ نماز و روزہ کا پابند تھا۔ لہو لہب سے اسے سخت نفرت تھی۔ مسئلہ خلق قرآن کے بانی کو اس نے قتل کروا دیا۔ فہم و فراست، انتظامی قابلیت، تدبر اور حوصلہ مندی میں وہ امتیازی حیثیت کا مالک تھا۔ ان خصوصیات کے لحاظ سے مورخین اسے امیر معاویہ اور عبد الملک کے بعد تیسرے نمبر پر شمار کرتے ہیں۔ ہشام بن عبد الملک جب تخت نشین ہوا تو اپنے آپ کو مصائب اور مشکلات میں گھرا ہوا پایا۔ عربوں کی قبائلی عصبیت، مزری اور یمنی گروہ بندی، رعایا کے مختلف طبقات کے درمیان نفرت کے جذبات، یزید ثانی کی نااہلیت اور عیش پسندی کی بدولت ناقص نظام حکومت، عوامی بے چینی، خوارج کی شورشیں، عباسی دعوت اور جگہ جگہ رونما ہونے والی بغاوتیں اور سازشیں داخلی خلیفشار اور بحران کو ظاہر کر رہی تھیں، جس سے ملک دوچار تھا۔ بیرون ملک ترک اور رومی اپنی مخالفانہ سرگرمیوں میں مصروف عمل تھے۔ ان حالات کی موجودگی میں ناممکن تھا کہ کوئی معمولی درجے کا حکمران بنو امیہ کی حکومت کو خاتمے سے بچا سکتا، لیکن خلیفہ ہشام بن عبد الملک اپنے حوصلہ، تدبر اور مسلسل جد و جہد کی بدولت نہ صرف مخالفین کو کچل دینے میں کامیاب ہوا بلکہ عظیم و شان فتوحات بھی کی اور اس طرح گرتے ہوئے اموی اقتدار کو سنبھالا دیا۔ سندھ، ایشیائے کوچک، شمالی افریقہ، فرانس، غرض دور دور تک اسلامی افواج فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے آگے بڑھتی گئیں۔ اس نے اسلام کی سیاسی مرکزیت کو قائم کرنے کی کوششیں بھی کیں۔ ہشام بن عبد الملک کی انتظامی صلاحیتیں بھی مسلمہ تھیں۔ عبداللہ بن محمد عباسی کہتا ہے، میں نے بنو امیہ کے تمام خلفاء کے دفاتر کی جانچ پڑتال کی اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو رعایا کے حق میں سب سے بہتر پایا۔ مدائنی کی رائے یہ ہے کہ بنو امیہ کا کوئی خلیفہ ہشام بن عبد الملک سے زیادہ اعمال حکومت اور دفاتر حکومت کی نگرانی کرنے والا نہیں تھا۔ مالی معاملات میں وہ کفایت شعاری کا پابند تھا، چنانچہ بعض لوگ اسے بخیل یا کنجوس کہتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، ان سب خوبیوں سے قطع نظر وہ شکوک و شبہات اور بعض اوقات تنگ نظری کا شکار بھی ہوا۔ اپنی اس شکی طبیعت کی وجہ سے آئے دن اعمال حکومت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرتا رہتا تھا۔ اعتماد کا یہ فقدان نہایت نقصان دہ ثابت ہوا۔ اعمال حکومت کو اگر بار بار تبدیل نہیں کیا جاتا تو وہ خود اعتمادی کی فضا میں کام کرتے اور یقیناً بہتر نتائج میسر آتے۔ وہ 20 سال تک تقریباً نامساعد حالات کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس نے تمام دشمنوں کو کچل دیا اور ملکی نظم و نسق کو ان برائیوں سے پاک کیا۔
جو اس سے پہلے موجود تھی، لیکن ان سب شاندار کارناموں کے باوجود بنو امیہ کو تباہی اور زوال سے بچانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد ہشام بن عبد الملک نے وسطی ایشیا کے سرکش ترکوں کو مغلوب کرنے کے لیے کئی ایک مہمات روانہ کی، کیونکہ ترک سردار خاقان کی مدد سے خود مختاری کے لیے کوشاں تھے۔ ہشام بن عبد الملک کی تخت نشینی کے وقت عمر بن حبیرہ عراق کا گورنر تھا۔ ہشام نے اسے ہٹا کر خالد بن عبداللہ القصری کو گورنر مقرر کر دیا۔ القصری نے اسد بن سعید کی جگہ خراسان کی ولایت پر اپنے بھائی اسد القصری کو مامور کیا۔ اس نے 726 عیسوی میں دوبارہ غور پر حملہ کر کے غوریوں کو شکست دی، لیکن چونکہ اسد القصری قبائلی عصبیت کا شکار تھا، اس لیے ہشام بن عبد الملک نے امیر اشرس بن عبداللہ سلمی کو خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ اشرس نے جنگ سے ہاتھ روک کر تبلیغ اسلام کے ذریعے سے اس علاقے میں امن و امان قائم کیا، لیکن نو مسلموں کو جزیہ معاف نہیں کیا۔ 7,000 نو مسلموں نے اس غیر منصفانہ پالیسی کے خلاف غم و غصہ کا اظہار کر کے بغاوت شروع کر دی۔ یہ بغاوت سخت اور بخارا تک پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ نے سارے ماور النہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ترکوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ حقیقت پسند عربوں نے بھی نو مسلموں کے اس مطالبے کی تائید کر دی۔ محمد بن قاسم کی واپسی کے بعد سندھ کا اکثر و بیشتر علاقہ مقامی حکمرانوں کے قبضہ اقتدار میں جا کر نیم خود مختارانہ حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ کافی عرصے سے مسلمانوں نے سندھ کے معاملات کی طرف سے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، لیکن خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے عہد حکومت میں سندھ کی ازسر نو تسخیر کی طرف توجہ دی۔ ہشام بن عبد الملک کے دور میں امام زید بن علی علیہ السلام نے علم بغاوت بلند کیا۔ اہل کوفہ نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یوسف بن عمر والی کوفہ نے ان سے مقابلہ کیا تو حسب سابق سب کوفی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایک تیر لگنے سے امام زید بن علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ یوں ہشام بن عبد الملک نے اس بغاوت پر قابو پا لیا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاطمی اولاد کے علاوہ خاندان بنو ہاشم میں سے خلافت کے 2 اور گھرانے دعوے دار تھے۔ ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کی غیر فاطمی اولاد، اور دوسرے آل عباس جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ یوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس نے اس تحریک کو مزید منظم کیا اور اہم مقامات پر اپنے دائیوں کا جال پھیلا دیا۔ سلیمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تحریک کافی آگے بڑھی اور ہشام بن عبد الملک کے دور میں بھی تحریک جاری رہی، اور اس تحریک کو ابو مسلم خراسانی جیسے دائیوں کی حمایت حاصل رہی۔ اس لیے بعد میں اسی تحریک خلافت نے بنو امیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ 6 ربیع الثانی 125 ہجری کو رصافہ کے مقام پر ہشام بن عبد الملک نے خناق کے مرض میں مبتلا ہو کر وفات پائی۔ وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 55 سال اور مدت خلافت پونے 20 سال تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں یزید کی وصیت کے خلاف جا کر اس کے بیٹے ولید بن یزید ثانی کو جانشینی سے خارج کر کے اپنے بیٹے مسلمہ کو ولی عہد بنانے کی کوشش کی، لیکن امرائے دربار کی مخالفت کی بنا پر وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی بنا پر ولید اور ہشام کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی۔ ولید علاقہ اردن میں ہشام بن عبد الملک کی موت تک وہیں مقیم رہا اور ہشام بن عبد الملک کی وفات کے بعد حکمران بنا۔ محترم ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔